معزز پردہ نشین خواتین، میری ماں اور بہنوں، ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا ایک بہت بڑے اہم مقصد کے لیے ہے۔ وہ آپ علیہ السلام کے تعلق سے جو ہمارا عقیدہ ہے، وہ عقیدہ ہمارا مضبوط باقی رہے اور ہم دنیا میں رونما ہونے والے نئے پیدا ہونے والے فتنوں سے ہم بچ سکیں اور اپنی نسلوں کی ہم حفاظت کر سکیں۔ ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے آپ علیہ السلام ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عقیدے کے طور پر دو باتوں کا جاننا، دو باتوں کا سمجھنا، دو باتوں کا اقرار کرنا اور دو باتوں کی دل سے تصدیق کرنا، اور ان باتوں کے علاوہ ان کے خلاف کسی قسم کا عقیدہ کسی دوسرے کے تعلق سے سمجھنے سے بچنا، یقین کرنے سے بچنا، یہ ہم سب کی دینی ذمہ داری ہے، یہ ہم سب کی ایمان کی حفاظت کے لیے بے حد ضروری ہے۔ آپ علیہ السلام کے تعلق سے ہمارا عقیدہ، پچھلے انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے ہمارا عقیدہ، عقیدوں کے باب میں کہ انبیاء علیہ السلام پر ہم ایمان لائے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تو رسلہ کا مطلب ہم اللہ کی طرف سے جتنے انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے سب برحق ہیں، سچے ہیں، صادق ہیں، اللہ نے انہیں نبی بنایا ہے۔ ہم سب کا تمام نبیوں پر ایمان ہے۔ تمام نبیوں کے ایمان کے تعلق سے عقیدہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے میں فرق ہے۔ پچھلے انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے ہمیں صرف اس بات پر ایمان لانا ہے کہ وہ برحق نبی ہیں، سچے نبی ہیں، اللہ کی طرف سے چنندہ، منتخب اور بھیجے ہوئے پسندیدہ نبی ہیں، اور انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا اور اس دنیا سے چل بسے۔ لیکن ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو عقیدہ ہے، پچھلے انبیاء کے مقابلے میں جو آپ کے عقیدے میں جو تفصیل ہے وہ دیگر انبیاء سے فرق ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات پر بھی ایمان لانا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں۔ رسولوں کا سلسلہ ختم، نبیوں کا سلسلہ ختم، آپ علیہ السلام تمام نبیوں کے سلسلے پر مہر لگانے والے ہیں۔ جیسے کوئی خط اور درخواست لکھی جاتی ہے، درخواست مکمل ہوتی ہے تو جس کی جانب سے وہ درخواست، جس کمیٹی کی جانب سے، جس کمپنی کی، جس ادارے کی، جس اسکول کی جانب سے وہ درخواست لکھی جاتی ہے تو نیچے اسٹامپ لگایا جاتا ہے، مہر لگایا جاتا ہے۔ مہر لگانے کا، اسٹامپ لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس میں کوئی لکھنا باقی نہیں ہے، اس میں کچھ لکھنے کے لیے اب باقی نہیں ہے۔ یہ آخری موقع ہوتا ہے اسٹامپ اور مہر لگانے کا۔ تو آپ علیہ السلام نے بھی اپنے لیے وہی لفظ استعمال کیا جس کے ذریعے سے امت کو اس بات کا پتہ ہو، امت اس عقیدے کو سمجھے کہ میں آخری نبی ہوں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، قرآن میں اللہ نے فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آپ علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا گیا کہ یہ تمہارے نسبی باپ کی طرح نہیں ہے بلکہ ہمارے روحانی باپ ہے۔ نسبی جو رشتہ ہوتا ہے تو نسبی باپ اور بیٹے اور بیٹیاں کا جو رشتہ ہوتا ہے
تو یہ رشتہ ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ جس میں آپس میں نکاح طے نہیں ہوتا۔ تو آپ علیہ السلام بھی کیونکہ روحانی باپ ہیں تو یہ اعتراض ہوا کہ آپ تو باپ ہیں، اپنے بیٹے زید رضی اللہ عنہ کی بیوی سے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ تو قرآن نے اس بات کی وضاحت کی کہ آپ نسبی باپ کی طرح نہیں ہیں۔ پھر آگے جو مضمون پر ہمیں آج بات کو سننا اور سنانا سمجھنا ہے وہ بات بیان کی گئی، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہے۔ وخاتم النبیین ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ختم نبوت کا عقیدہ، ختم نبوت کا مضمون، ختم نبوت کی بات، آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں، یہ ایسا واضح اور روشن مسئلہ ہے جس کے کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی، کوئی بہانہ نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف الفاظ میں فرمایا وخاتم النبیین کہ یہ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات پر آگاہی نہیں کی، صرف ہمیں متوجہ نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار احادیث میں اور اللہ تعالیٰ بے شمار آیات میں 100 سے زائد قرآن مجید کی آیتیں ایسی ہیں کہ جن میں آپ علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کا ثبوت ملتا ہے، دلیل ملتی ہے، پروف ملتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام بے شمار روایت میں اپنے آخری نبی ہونے کو آپ نے بیان فرمایا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسالت اور نبوت ختم ہو چکی ہے، اب کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ پھر فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور میرے بعد کوئی رسول نہیں، لا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ کوئی نبی ہوں گے۔ یہ دو باتیں کیوں آپ نے ارشاد فرمائی، رسول اور نبی؟ یہ دو باتوں میں فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے۔ رسول کا معنی ہوتا ہے جس کو اللہ نے نئی شریعت دی ہو، نئی کتاب دی ہو۔ نبی کے معنی ہے نبی کے لیے، ہر نبی کے لیے نئی شریعت، نیا دین اور نئی کتاب ضروری نہیں ہوتی۔ بعض انبیاء علیہم السلام، بعض نبیاں اس طور پر آئے ہیں کہ وہ پچھلے نبی کی تعلیم کو انہوں نے آگے کیا، پچھلے نبی کے دین کو انہوں نے آگے پہنچایا، تبلیغ کی اور لوگوں کو سمجھایا۔ تو آپ علیہ السلام نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ رسول ہونے کے لیے نئی شریعت کی ضرورت ہوتی ہے، رسول ہونے کے لیے نیا دین اور کتاب اللہ تعالیٰ آسمان سے ان کے لیے نازل کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے بعد نہ کوئی نئی شریعت لے کے آئے گا اور نہ میرے بعد کوئی آدمی پیدا ہو کر، کوئی آدمی ایسا آئے گا جو یہ دعویٰ کرے گا کہ میں تو نئی شریعت لے کر آ رہا ہوں، لے کر نہیں آ رہا، بلکہ آپ علیہ السلام جو دین لے کر آئے اسی کو پہنچانے کا میں نبی ہوں۔ یہ بات بھی کوئی نہ کہہ سکے، اس کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کر دی کہ ایسا بھی کوئی نبی آنے والا نہیں ہے جو میری شریعت کو آگے پہنچائے۔ نہ کوئی نئی شریعت، نیا دین لے کر آنے والا ہے میرے بعد، اور نہ کوئی نبی ایسا آنے والا ہے جو میری شریعت کو آگے پہنچائے۔ پھر میری شریعت کو، میرے دین کو کون آگے پہنچائیں گے؟ وہ امت پہنچائے گی، امت کے علماء پہنچائیں گے، دین کی دعوت دینے والے پہنچائیں گے۔ ہر امت، مرد اور عورت پر اس کی ذمہ داری ڈالی گئی۔ قرآن مجید میں تعریف کی گئی کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہے، اچھی باتوں کا تم حکم کرتے ہو، بری باتوں سے تم روکتے ہو۔ یہ ہمارے لیے کیوں فرمایا گیا؟ ہر مسلمان مرد عورت کے لیے یہ کیوں فرمایا گیا قرآن مجید میں کہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کو اچھائیوں کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو؟ یہ اسی لیے بھی فرمایا گیا کہ اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، نبی کا کام تم کرو گے، تمہارے اوپر ذمہ داری ڈالے گی۔ تو ہمارے اوپر ذمہ داری ڈالنا، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ابھی کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔
اگر کوئی نبی آنے والے ہوتے تو پھر امت پر اس دین کی تبلیغ کی ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی، امت پر، مرد اور عورت پر دین کی ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی، اور علماء حضرات بیان نہیں کرتے، اور لوگ تبلیغ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے لوگوں کے حالات، اللہ تعالیٰ جان رہا ہے لوگوں کے گناہ، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے لوگ کتنی عبادت میں کوتاہی کر رہے ہیں، یہ سوچ کر اللہ تعالیٰ خود نبی کو بھیج دیں گے، ہم کیوں کریں؟ یہ سوال ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارشادات میں اس بات کو واضح فرما دیا کہ کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، اور ختم نبوت کے طفیل میں ہم سب کو نبیوں کا کام دیا گیا، اور نبوت کا کام ہمیں ملنا اس بات کی علامت ہے کہ اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ ہمیں نائب بنایا گیا آپ علیہ السلام کے کام کے، لیکن نبی نہیں بنایا گیا کسی کو، کیونکہ آپ علیہ السلام نبوت کی سلسلے کی آخری کڑی ہے، وہ آخری اینٹ ہے۔ آپ علیہ السلام مثال دے کر فرماتے ہیں کہ دیکھو، ایک آدمی ایک محل بنایا، ایک گھر بنایا، گھر بنا کر اس نے ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، لوگ آتے رہے، دیکھتے رہے، سارے گھر کی، سارے محل کی تعریف کرتے رہے، کتنا عمدہ اور عالی شان محل ہے، کتنا عالی شان یہ گھر ہے، اس کی بناوٹ اور اس کی سجاوٹ کتنی عمدہ ہے، لیکن یہاں ایک اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ لوگ اسی طرح کہتے رہے، آگے بڑھتے رہے، پھر آخر ایک وقت آیا کہ وہ آخری اینٹ بھی رکھ دی گئی۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو لوگ دیکھ کر کہنے لگے کہ یہاں جو اینٹ کی کمی تھی وہ رکھی گئی، اب یہ تعمیر مکمل ہو گئی، اب تعمیر مکمل ہو گئی، ایک اینٹ کی جگہ بھی کسی دیوار میں باقی نہیں رہی۔ اگر اس کے بعد کوئی دیوار کے سائڈ میں اینٹ لگاتا ہے تو وہ اینٹ بدنما لگتی ہے، وہ ڈیزائن کو خراب کرتی ہے، گھر کی زینت کو خراب کرتی ہے، ایکسٹرا جو لگاتا ہے۔ تو ایسے ہی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نبوت کے جو سارے انبیاء علیہ السلام کی مثال یہ تعمیر کی طرح ہے، بلڈنگ کی طرح ہے، محل کی طرح ہے، اور وہ جو اینٹ آخری میں رکھی گئی وہ اینٹ میں ہوں۔ تو اس سے آپ علیہ السلام ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، جب تعمیر مکمل ہو جاتی ہے، آخری اینٹ بھی رکھ دی جاتی ہے، تو پھر وہاں کوئی اینٹ، کوئی چیز لگانے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تو میرے جانے کے بعد بھی نبوت کوئی نبی کا دعویٰ کرے تو پھر اس کے نبی بننے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ہمیں صاف طور پر اعلان کے ساتھ، مثالوں کے ذریعے سے قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ میں، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور بے شمار واقعات، بے شمار قصے ہمیں اس بات کو واضح طور پر بیان کرتے ہیں کہ اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ باتیں خود جانیں کہ آپ علیہ السلام کے عقیدے کے تعلق سے ہم پر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، کن کن باتوں پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ یہ 2 باتوں پر ہمیں ایمان لانا ہے اور ایمان کو برقرار رکھنا ہے کہ آپ علیہ السلام سچے نبی ہیں، پکے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، اور آپ ہمارے نبی ہیں۔ ہم نبی بھی، آپ کی نبوت کو بھی تسلیم کرنا ہے، اور آپ علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کو بھی تسلیم کرنا ہے اور دل سے یقین کرنا ہے۔ اور اس بات کو ہم سب کو، اپنی آنے والی نسل کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، ہر مسلمان کو سمجھانا ہے، آگاہ کرنا ہے، تاکہ یہ لوگ جو نئے نئے فتنے رونما ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اور دیہاتوں میں، اور خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر، چھپے چھپے وہ لوگوں کے ذہن بنا رہے ہیں، وہ دماغ سے، صرف عقل سے مثالیں دے دے کر لوگوں کے ذہن کو گمراہ کر رہے ہیں وہ لوگ۔ اور خاص طور پر نوجوان نسل، جب وہ کسی بات کی، جب ان کو دلیل مل جاتی ہے، پروف مل جاتا ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی صحیح ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو، جہاں ہم اپنے بچوں کو اپنے نبی کا نام سکھاتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے، وہیں ہمیں انہیں ابھی سے یہ ذہن میں بٹھانا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہم کو اچھی اچھی باتیں بتانے والے ہیں، ہم کو زندگی گزارنے کا طریقہ آپ نے بتایا ہے۔ یہ ساری چیزیں بتانے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کے ذہنوں میں ابھی سے یہ بات ڈالنا ہے کہ آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ذہن میں بٹھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، خدا ایک ہوتا ہے، خدا کئی نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ مثال دینا ہے، بچوں کو سمجھانا ہے کہ دیکھو بیٹا، تمہارے اسکول میں ایک پرنسپل ہوتا ہے تو پورا اسکول صحیح چلتا ہے، اگر کئی
کئی اسکول میں کئی پرنسپل ہو جائے، کئی ذمہ دار ہو جائے، کئی ناظم ہو جائے تو پھر فساد ہوگا۔ ایک پرنسپل کہے گا چھٹی دے دو، ایک کہے گا کہ نہیں چھٹی نہیں دینی چاہیے، تو اس طرح اسکول میں اور ذمہ داروں میں فساد ہوگا۔ تو ایسے ہی پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا ایک اللہ ہے، اسی وجہ سے یہاں پر کوئی فساد نہیں ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کہیں بارش برسانا چاہے تو کوئی اس کو روک دے۔ تو ایسے ہی اللہ کے تعلق سے بچوں کو ذہن کو بنانا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو ہمارا عقیدہ ہے اس کو ہم مضبوط کرنا ہے۔ یعقوب علیہ السلام جو بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، چاہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہو یا شکیل بن حنیف ہو یا کوئی بھی کسی بھی زمانے میں یہ فتنہ لے کر کھڑا ہوتا ہے اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، مہدی کا دعویٰ کرتا ہے، فلاں دعوے کرتے ہیں، یہ سب کے سب جھوٹے ہیں، یہ سب کے سب مکار ہیں۔ یہ اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے پیسوں کے خاطر یہ بک چکے ہیں، یہ انگریزوں کے ہاتھوں بک چکے، یہ یہودیوں کے ہاتھوں بک چکے ہیں۔ یہ پیسوں کے خاطر خود کے بھی ایمان کو خراب کر رہے ہیں اور دوسروں کے بھی ایمان کو یہ برباد کر رہے ہیں۔ اس بات کی پیشن گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی دے دی تھی کہ کہیں تم جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کی باتوں میں نہ آ جانا۔ یہ جھوٹے نہیں ہیں بلکہ بڑے جھوٹے ہیں، مہا جھوٹ بولتے ہیں۔ چنانچہ ایسا لفظ استعمال کیا گیا حدیث میں کہ جس کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا انہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی ولا نبی بعدی انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، کہ دیکھو اس بات سے آگاہ ہو جاؤ، یہ بات ذہن میں رکھو، کہیں تم لوگوں کے بہکاوے میں نہ آ جاؤ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، 30 جھوٹے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ ان کے جھوٹ میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کذاب ہیں، یہ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ وہ سب اس بات کا یقین کریں گے اور اس بات کو پختگی کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھیں گے کہ ہم نبی ہیں، وہ سمجھیں گے کہ ہم نبی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ نبی نہیں ہے، یہ جھوٹے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور ہم اس سے دلیل پوچھ رہے ہیں تو یہ دلیل پوچھنا بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ مسئلہ ایسے روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اس میں دلیل پوچھنا یہ ہمارے آپ علیہ السلام کے تعلق سے عقیدے میں کمی کی علامت ہے کہ آپ پروف دیجئے کہ آپ نبی کیسا ہے۔ اس کی دلیل پوچھے بغیر ہمیں اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ یہ دعویٰ کرنے والا جھوٹا اور مکار ہے، چاہے وہ آیتیں اور حدیثیں پڑھ کر سنا دے، چاہے عقل سے کوئی دلیل بیان کر دے، تو ہم اس کی باتوں میں نہیں آنا ہے۔ ہمیں اپنے عقیدے کو مضبوط رکھنا ہے اور پوری امت کے عقیدے کو مضبوط رکھنا ہے، کیونکہ عقیدے کی خرابی یہ ہمیشہ جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ ایک مسلمان مرد اور عورت ایسے ہیں جن کا عقیدہ مضبوط ہے، اللہ کے تعلق سے، نبیوں کے تعلق سے، آسمانی کتابوں کے تعلق سے، تقدیر کے تعلق سے، قیامت کے تعلق سے، آخرت کے دن کے تعلق سے، یہ ساری چیزوں کے عقیدے مضبوط ہے۔ اگر اس کی زندگی میں عمل نہیں ہے تو وہ اپنی گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد ایک دن نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا۔ اس کے بالمقابل ایک آدمی بہت ساری عبادات کرتا ہے، بہت سارے اچھے کام کرتا ہے، لیکن عقیدے کی خرابی ہے، ان عقیدوں میں کسی ایک عقیدے میں خرابی اگر ہے تو وہ ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک آدمی یہ کہے کہ میں نبی کو نہیں مانتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، یہ کہنے والا جیسے کافر ہے، ایسے ہی وہ آدمی کافر ہے جو یہ کہے کہ میں نبی کو تو مانتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنا نبی تو مانتا ہوں، لیکن آخری نبی نہیں مانتا۔ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک آدمی یہ کہے کہ اس آدمی میں جو یہ کہے کہ میں نبی کو نہیں مانتا اور اس آدمی میں جو یہ کہے کہ میں نبی کو تو مانتا ہوں لیکن آخری نبی نہیں مانتا ہوں، تو یہ دونوں کے کفر میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کے کافر ہونے میں کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا، کوئی اور بہتر اور کوئی خراب نہیں ہے، دونوں کے دونوں کافر ہیں۔
دونوں کے دونوں اسلام کی نگاہ میں اسلام سے خارج ہو چکے ہیں، دونوں کے دونوں اسلام کی نگاہ میں، اسلامی تعلیمات کی نگاہ میں یہ مرتد ہو چکے ہیں، یہ دین سے نکل چکے ہیں۔ کیونکہ عقیدہ یہ بنیاد ہوتی ہے، جیسے بنیاد ڈھائی جاتی ہے تو عمارت باقی نہیں رہتی، تو جب عقیدے میں سے کسی ایک عقیدے میں خرابی آ جاتی ہے تو پھر آدمی کے جو عمل کی تعمیر ہے، نمازوں اور روزوں کی جو تعمیر اور دیواریں اور چھت ہے، یہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شرک میں مبتلا نہ ہوں، کفر میں مبتلا نہ ہوں، اپنے ایمان کی حفاظت ہو سکے تو عقیدوں میں مضبوط رہنا ضروری ہے۔ چاہے آپ علیہ السلام کے تعلق سے عقیدہ ہو، چاہے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو عقیدہ ہو، چاہے امام مہدی کا جو عقیدہ ہو، کہ بہت سارے دعوے دار امام مہدی کے بھی دعوے کرتے ہیں، جبکہ احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں جب امام مہدی کہاں پیدا ہوں گے، کیا نام ہوگا، کہاں پر وہ رہیں گے، ساری چیزوں کی وضاحت کی گئی۔ دوسرے مقامات پر پیدا ہو کر دوسرے ان کے اندر کی جو صفات ہیں، صلاحیتیں ہیں، وہ اپنے اندر نہ رکھتے ہوئے گناہگار لوگ دعویٰ کر بیٹھے کہ ہم مہدی ہیں، تو وہ جب آئیں گے امت خود سمجھ جائے گی کہ یہ مہدی ہے، کیونکہ حدیث میں نشاندہی کی گئی، علامتیں کی گئی کہ ان کا نام میرا نام ہوگا، ان کے ابو کا نام میرے ابو کا نام ہوگا، وہ وہاں دمشق میں آئیں گے، ساری علامتیں بیان کی گئی، ساری علامتیں بیان کی گئی۔ اگر وہ علامتوں میں سے کوئی ایک علامت بھی کسی کے اندر ظاہر نہ ہو اور وہ امام مہدی کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے، وہ دنیا کے خاطر، پیسوں کے خاطر مسلمانوں کے ایمان کو خراب کر رہا ہے، اس کو باطل اور دشمنان اسلام اس کو پیسے کھلا کر کھڑا کیے ہیں تاکہ مسلمانوں کے ایمان کو خراب کر سکے۔ چاہے جو بھی دعویٰ کرے تو کسی کی بات میں آئے بغیر ہم پوچھنا ہے، تحقیق کرنا ہے، جاننا ہے، سمجھنا ہے اس بات کو، تاکہ ہمارے عقیدے کی حفاظت ہو سکے۔ ہم نماز اور روزہ اور ساری عبادت کو سیکھنے کو ضروری سمجھے، ہم عقیدے کو سیکھنا ہم ضروری نہیں سمجھے، جبکہ یہ بنیاد ہے۔ جیسے گھر بناتے ہیں تو سب سے پہلے بنیادیں اٹھاتے ہیں، سب سے پہلے بنیادوں کی فکر کی جاتی ہے تاکہ گھر کی عمارت مضبوط رہے، گرے نہ، اس پر زیادہ سے زیادہ ہم منزلیں اور فلور بنا سکے، یہ کوشش کی جاتی ہے۔ تو ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اپنے عقیدے میں جتنی چیزوں پر ہم ایمان لائے ہیں سب عقیدوں کو ہم سب کو مضبوط کرنا ہے۔ اس کے لیے جب بھی ایسے موقع آتے ہیں اس میں اپنے آپ کو شریک کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس میں اپنے آپ لوگوں کو لا کر شریک کرنا ہے، بٹھانا ہے، ان کو سمجھانا ہے تاکہ یہ لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ تو آپ علیہ السلام کے تعلق سے محمد رسول اللہ کا جو پیغام ہے، دو اعتبار سے ہم کو یہ پیغام ملتا ہے۔ ایک پیغام تو یہ ہے کہ محمد رسول اللہ، جو لا الہ الا اللہ کے بعد کا جو جملہ ہے محمد رسول اللہ، دو چیزوں کا جاننا اس میں ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جو ہمارے نبی ہیں، کہ اس میں دو باتیں ہیں عقیدے کے اعتبار سے، کہ وہ ہمارے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر محمد رسول اللہ کا تقاضا کیا ہے، یہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے، یہ عقیدہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے، یہ عقیدے کے ذریعے سے ہمیں کس بات پر آمادہ کیا جا رہا ہے، کہ ہم کو کس بات پر ابھارا جا رہا ہے، تو وہ ہے آپ علیہ السلام کی سنتوں پر زندگی گزارنا، آپ علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا۔ آپ علیہ السلام پوری زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ لے کر آئیں، بہترین نمونہ لے کر آئیں۔ آپ علیہ السلام کے طریقوں میں بہتری ہے، کامیابی ہے، اس کی گواہی قرآن دیتا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ دیکھو آپ علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یعنی آپ علیہ السلام کیسے زندگی گزارتے تھے، کیا پہنتے تھے، عبادت کیسے کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، آپ علیہ السلام کس طرح بات کرتے تھے، کس طرح چلتے تھے، ہر ادا کو اپنانا ہے۔ آپ علیہ السلام کی سنتوں پر ہم عمل نہیں کریں گے، آپ علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق ہم زندگی نہیں گزاریں گے، تو ہم آپ علیہ السلام کے عقیدوں کو تو محفوظ رکھنے والے بنیں گے، ایک دن نہ ایک دن جنت میں جائیں گے، لیکن
کامیاب انسان، کامیاب مسلمان، مرد اور عورت، کامیاب عورت، کامیاب مرد وہ ہے جو ڈائریکٹ جنت میں جائے، کسی قسم کا عذاب اس کو نہ ہو، قبر میں اس کو عذاب نہ ہو، حشر کے میدان میں اس کو عذاب نہ ہو، میزان کے قائم ہونے کے وقت اس کو تکلیف نہ ہو، پل صراط پر سے گزرنے کے وقت اس کو تکلیف نہ ہو، بلکہ وہ قبر میں بھی اس کا استقبال ہو، حشر میں بھی اس کا استقبال ہو، اور جنت سے بھی اس کا استقبال ہو۔ یہ ہے کامیاب مسلمان، یہ ہے کامیاب مسلمان مرد، یہ ہے کامیاب مسلمان عورت۔ تو آپ علیہ السلام کے تعلق سے جو ہمارے عقیدے ہیں، عقیدوں سے آگے بھی بڑھنا ہے، آگے بڑھ کر ہمیں آپ علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ آپ علیہ السلام کی سنت پر ہم نہیں آئیں گے تو پھر ہم رسم و رواج کا شکار ہو جائیں گے، اور رسم و رواج آدمی کے ایمان کو خراب کرنے والے ہیں، عقیدے کو خراب کرنے والے ہیں۔ یہ رسم و رواج سے اسی لیے روکا جاتا ہے کہ یہ ایمان کے ڈاکو ہیں، یہ ایمان کے چور ہیں۔ ظاہر میں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ معمولی کام ہے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ ہمارے عقیدے کو خراب کرنے والا ہوتا ہے۔ شادی کی جتنے رسمیں ہیں یہ سب ہندوانہ رسمیں ہیں، مسلمانوں کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی رسم ہوتی ہے تو اس میں یہ سوچ کر اپنایا جاتا ہے کہ اگر یہ رسم کو ہم نہیں اپنائیں گے، اگر اس کام کو ہم نہیں اپنائیں گے تو فلاں نقصان ہوگا، اگر اس کام کو ہم نہیں اپنائیں گے تو ہم فلاں فائدے سے محروم ہو جائیں گے۔ تو فائدے سے محروم ہونا یا نقصان میں آ جانا یا فائدہ نہ ہونا یا فلاں کام کے کرنے کی وجہ سے کوئی فائدہ ہمیں نظر آ جانا، یہ ہمارے ایمان کے خلاف ہے، کیونکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقصان ہے۔ تو رسم و رواج سے اسی لیے روکا جاتا ہے، سنت پر اسی وجہ سے آمادہ کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے عقیدے کی حفاظت ہو، ہم دوسروں کی نقالی سے بچ سکیں۔ دوسروں کی نقل کریں گے تو پھر آپ علیہ السلام کی نقل بھول جائیں گے، جب آپ علیہ السلام کی نقل بھول جائیں گے تو پھر آپ علیہ السلام کے عقیدوں میں بھی کمزوری آئے گی۔ کہ آپ علیہ السلام کے تعلق سے جو ہمارے عقیدہ ہے کہ آپ ہمارے نبی ہیں، برحق نبی ہیں، سچے نبی ہیں، اور آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں، تو دو باتوں کا ہمیں عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ پچھلے انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے ہمیں صرف ایمان لانا ہے کہ وہ سچے نبی ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کے تعلق سے، ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ آپ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، برحق نبی ہیں اور آخری پیغمبر ہیں۔ پیغمبروں کے سلسلے کو، رسولوں کے سلسلے کو، نبیوں کے سلسلے کو آپ ختم کرنے والے ہیں۔ آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے اس کے جھوٹے ہونے کی پیشن گوئی، اس کے کذاب ہونے کی پیشن گوئی آپ علیہ السلام نے دی ہے۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سب کو زندگی گزارنا ہے، اور ہم سب کو نئے نئے جو فتنے اٹھ رہے ہیں، نئے نئے جو دعوے دار اٹھ رہے ہیں، ان کو سمجھنا ہے، ان سے دور رکھنا ہے، ان کو سننے سے تک ہمیں اعتراض کرنا ہے، بچنا ہے، اور اپنی نئی نسل کو بچانا ہے کہ ان کے بیانات مت سنو، ان کے ویڈیوز مت دیکھو، کیونکہ جو نئی نسل ہوتی ہے، جو نوجوان طبقہ ہوتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ بات کرنے والا دلیل سے بات کر رہا ہے، پروف سے بات کر رہا ہے، تو پھر وہ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، وہ اس کو صحیح سمجھ بیٹھتے ہیں۔ تو ہم سب کو ذہن بنانا ہے تاکہ یہ لوگ، نیا طبقہ، نئی نسل، ان کا عقیدہ محفوظ رہے، یہ عقیدے پر قائم رہے۔ تو عقیدے پر قائم رکھنا ہے اور ان کو اعمال صالحہ کی دعوت دینا ہے، اور علماء سے، مسجد کے اماموں سے ہمیں جوڑنا ہے۔ جب تک ہماری اولاد، ہمارے گھر کے مرد حضرات، ہمارے محرم حضرات مسجدوں کے اماموں سے، علماء سے، حفاظ سے، حافظوں سے جڑے رہیں گے تو انہیں اس سلسلے میں معلومات حاصل ہوگی، انہیں اس بات کا پتہ ہوگا، وہ جانیں گے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، ہمارے ایمان کو خراب کرنے والی کون سی چیزیں ہیں، اس بات کو وہ جانیں گے، سمجھیں گے، تو وہ آ کر ہمیں بھی سمجھائیں گے اور اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں گے، خود بھی اپنے عقیدے کو خراب کرنے سے بچیں گے اور دوسروں کے بھی عقیدے کو خراب کرنے سے یہ بچیں گے۔ تو اس سلسلے میں 14-15 دسمبر کو مسجد اکبری میں ایک روزہ
ورکشاپ رکھا گیا ہے جس میں خواتین کے لیے بھی پردے کا معقول انتظام ہے. بیانات ہوں گے، ہمارے شہر کے بڑے بڑے علماء اور ہمارے اکابرین وہاں تشریف فرما ہوں گے، جس سے ان سے ہمیں بہت سیکھنے کو ملے گا. ہم سمجھ سکیں گے کہ یہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے. تو اس سلسلے میں